اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور بچوں، ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے بہارستان اردو کلاس 7th، اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے بچوں، ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اور جو خلق ہے، اخلاق خلق کی جمع ہے۔ تو اگر ہم اس کا معنی لیں تو اس کا معنی ہے صفات، یعنی کہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم معنی لیں تو اس کے معنی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ محسن انسانیت رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک تمام انسانوں کے لیے بے مثال نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے اور عالم انسانیت کے لیے ایک درس ہے۔ پکے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریفانہ اور پاکیزہ اخلاق کے قائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے شاہکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کڑے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج اور خوش طبع تھے۔ دردمندی، تحمل، بردباری، حلم اور درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کے خاص جوہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سختی بالکل نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی برا کلمہ منہ سے نکالتے تھے، نہ کسی کو برا بھلا کہتے تھے، کسی کی عیب گوئی نہیں کرتے تھے، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی برائی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بات ناپسند ہوتی تو درگزر فرماتے۔ اپنی ذاتی معاملہ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آیا، نہ کسی سے انتقام لیا۔ تو پیارے بچوں، محسن انسانیت یعنی کہ انسانیت پر رحم کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ایک درس ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے جو روشن پہلو ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ اخلاق ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ بلند تھے اور اعلیٰ تھے، سب سے بڑھ کر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ جو ان کا خلق تھا، جو ان کے صفات تھے، جو ان کا اخلاق تھا، وہ سب سے زیادہ متاثر کرنے والا تھا، اور عالم انسانیت کے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے۔ جتنی بھی انسان اس دنیا میں ہیں سب کے لیے ان کا اعلیٰ اخلاق سب کے لیے درس ہے۔ تو جو پکے مخالف ہوا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جانی دشمن بھی ہوا کرتے تھے اور ان کے شریفانہ اور پاکیزہ اخلاق کے قائل تھے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانی دشمن تھے، جو مخالف تھے، اور وہ ان کے اخلاق کو تسلیم کرنے والے تھے، یعنی کہ ان کا جو پاکیزہ ان کے اخلاق تھے، ان کا اثر بالکل ان پر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے شاہکار تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا کہ وہ اعلیٰ اخلاق کے شاہکار، یعنی کہ کارنامہ ان کا یہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کڑے مخالف اور جانی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، کٹر دشمن تھے، اعلیٰ اخلاق دے کر سب نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج اور خوش طبع تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں کبھی سختی نہیں تھی بلکہ نرم تھے۔ درد مندی، تحمل، بردباری، حلم اور درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کے خاص جوہر ہیں۔ تو خاص جوہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ ایک تحمل یعنی کہ برداشت کرنا، بردباری ہو گیا، حلم،
وہی کیا تھے؟ درگزر، یعنی کہ معاف کرنا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں سختی بالکل ہی نہیں تھی. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی برا کلمہ منہ سے نکالتے تھے اور نہ کسی کو برا بلا کہتے تھے. یعنی کہ کبھی بھی کوئی ایسا برا کلمہ ان کے منہ مبارک سے نہیں نکلتا تھا. کسی کی عیب کوئی، یعنی کہ پیٹھ پیچھے کسی کی وہ باتیں نہیں کرتے تھے. برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی وہ برائی نہیں کرتے، کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی برائی کرتے تو اس کا جواب وہ اچھائی سے دیا کرتے تھے. اگر کوئی ناپسند بات گزر فرماتے، اگر کوئی بات ناپسند ہوتی تو اسے درگزر، اگر کوئی ایسی بات کوئی کہہ دیتا کہ جو ناپسند ہوتی، لیکن اس سے بھی وہ معاف فرما دیتے تھے. تو اپنی ذاتی معاملہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا اور نہ ہی کبھی کسی سے کوئی بدلہ لیا. تو پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں. تو پیارے بچوں، ہم نے بھی اپنے اندر یہی اخلاق لانے کی کوشش کرنی ہے. اس کے بعد پیارے بچوں، آپ اپنی جو آپ کی پہ کاپی ہے، آپ اس پہ الفاظ معنی لکھیں. اس کے بعد آپ اگر پیج نمبر اپنی بک کا 24 نکالیں گے تو اس پہ آپ پیج بھی دیکھ سکیں گے. اور یہ پیج آپ جب کھولیں گے تو اس پہ آپ الفاظ معنی پائیں گے اور آپ وہ اچھی طرح سے لکھیں گے اور ساتھ ساتھ میں ان کو یاد بھی کریں گے. تو پیارے بچوں، جب تک اگلے سبق تک، کل انشاءاللہ اگلی کلاس کے ساتھ ہم پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.